قید عشق ناول بائی یمن ایوا ایپیسوڈ 20۔ گلجان بیگم کچن میں دوپہر کا کھانا تیار کروا رہی تھی۔ پریحان حویلی میں بے وجہ وہاں گھومتی تھک کر انہی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ سیب منہ سے لگا کر خرگوش کی طرح کترتی سوچوں میں گم تھی۔ خانزادہ کا رویہ پچھلے کچھ دن سے اسے پریشان کر رہا تھا۔ وہ صبح کا گیا رات کو ہی آتا تھا۔ شام کی چائے ابو گھر والوں کے ساتھ پیتی تھی اور جبرن بیٹھی بھی رہتی۔ رات کو جب وہ آتا اپنی نظروں کے سامنے ہی رکھتا تھا۔ وہ اسے انکل کو شیئر ہولڈر نہ بنانے کی بات کر چکی تھی۔ اسے لگا تھا وہ بحث کرے گا، حیران ہوگا، وجہ پوچھے گا، مگر وہ فوری مان گیا۔ پریحان کو اس کا رویہ اور انداز بوکھلانے پر مجبور کر رہے تھے۔ وہ ایسے کیوں بن رہا تھا جیسے ان کے درمیان سب اچھا ہے اور بہت محبت ہے؟ سر جھٹک کر سوچوں کو پرے دھکیلتی گلجان بیگم کو دیکھنے لگی۔ گلجان آنٹی کیا آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اس نے آدھا سیب کھا کر یوں ہی پھینک دیا۔ گلجان بیگم نے اس کی حرکت دیکھ کر تعصب سے سر ہلایا۔ بچے مجھے خانزادہ کی طرح مورے کہا کرو اور رزق کی اس قدر بے قدری نہیں کرتے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ انہوں نے نرمی سے سمجھایا تو وہ شرمندہ ہوئی۔ اوکے مورے، میری یوں آدھا کھا کر پھینکنے کی بہت بری عادت بن گئی ہے۔ میری دیکھا دیکھی پوروا بھی ایسے کرنے لگی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میری فرینڈ مرحا کو بھی میری یہ عادت سخت ناپسند ہے۔ وہ مرحا اور پوروا کا ذکر کرتی اداس ہو گئی۔ اچھا یہ بتاؤ کیا پوچھنا ہے؟ انہوں نے نرمی سے سوال کرتے ہوئے اس کا موڈ اچھا کرنا چاہا۔ آپ کو پتہ ہے خانی بیگم نے مجھے مورے بلانے پر سختی سے ٹوکا اور خانی بیگم بلایا کروں۔ وہ تو ملازمائیں بلاتی ہیں ان کو، اس کا کیا مطلب ہوا بھلا؟ اس نے دل گرفتگی سے بتایا تو گلجان بیگم کا دل دکھا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ انشاہی ہے، وہ اسے حویلی میں مہمان ہی سمجھا جا رہا ہے کہ آپ بھی میری طرح ناپسند ہیں سب کو، آپ کی بھی میری طرح شادی ہوئی تھی۔ مورے اگر ایسا ہے تو کیا میں آپ کی طرح کچن تک محدود ہو جاؤں گی؟ مجھے یہ سب کام بھی نہیں کرنے آتے اور میں یہ سب برداشت بھی نہیں کر سکوں گی۔ پریحان کا خوف لبوں پر آیا تھا، نم آنکھوں میں سراسیمگی لیے پوچھ رہی تھی۔ وہ بچی نہیں تھی، سب دیکھ بھی رہی تھی اور حویلی کی دوسری بہوؤں کی نسبت اس کے ساتھ رکھا جانے والا اجنبی رویہ بھی اس سے محسوس ہو رہا تھا۔ اللہ نہ کرے بچے، تم کچھ نہیں جانتی، تم میری طرح نہیں ہو۔ میں ابھی تمہیں یہ فرق نہیں بتا سکتی، مگر اتنا یاد رکھنا، تمہارے ساتھ تمہارا شوہر ہے، وہ تمہاری حفاظت بھی کر سکتا ہے، تمہارا مقام بھی دلوا سکتا ہے۔ اس گھر کا سب سے قیمتی لڑکا تمہارے حصے میں آیا ہے بیٹا، وہ واحد ہے جو ناراضگی مول لے کر بھی انصاف اور حق کی بات کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ گلجان بیگم نے اس کی باتوں پر تڑپ کر اسے سینے سے لگا کر سمجھایا۔ پریحان ان کے گرد بازو باندھتی اداس سی ان کے حصار میں بیٹھی تھی۔ گلجان بیگم آپ کو خانی بیگم نے بلوایا ہے اور چھوٹی دلہن آپ کو خانی بیگم نے کہلوایا ہے کہ اچھے سے تیار ہو کر باہر آئیں۔ ہاشم خان صاحب کے گھر والے آئے ہیں، ملازمہ نے کچن میں داخل ہو کر کہا۔ منال پریحان چونک کر سیدھی ہوئی۔ جی چھوٹی دلہن منال بیبی بھی آئی ہیں، ملازمہ نے سر ہلا کر کہا۔ پریحان اٹھ کر کمرے کی طرف بھاگی۔ شادی کے بعد آج پہلی بار منال آئی تھی اس سے ملنے۔ گلجان ٹھنڈی آہ بھر کر خانی بیگم کے پاس گئیں جو مہمانوں کے لیے لنچ کا مینیو بتانا چاہتی تھی۔ پریحان نے اپنی وارڈروب میں ڈریسز دیکھے۔ اس کے گھر سے آئے سب ڈریسز وہی تھے جو دیکھ کر حدیر کا پارا ہائی ہو جاتا تھا، اور خانی بیگم کے دیے وہی کھلے ملنگوں جیسے کپڑے۔ اس کا منہ اتر گیا۔ بددلی سے بلڈ ریڈ کلر کا فراک اٹھایا اور جا کر شاور لیا اور ڈریس پہن کر ہلکا سا میک اپ کرنے لگی۔ خانی بیگم کے دیے کنگن اور خانزادہ کی دی نفیس چین پہن رکھی تھی۔ بالوں کو خشک کر کے کیچر لگا لیا، پلٹ کر دوپٹہ اٹھایا اور کندھے پر رکھ کر دروازے کی طرف مڑی۔ چونک کر رکی۔ منال دروازے میں ہی ٹھہری تھی، چہرے پر سنجیدگی تھی۔ کمرے میں اندر کی جانب قدم بڑھاتی وہ چاروں اطراف نظر دوڑا رہی تھی۔ شاندار نہایت بڑا کمرہ جس کا پینٹ اسکائی بلو اور وائٹ کمبینیشن میں تھا۔ عالیشان فرنیچر، کریم کلر کا اور بھاری پردے اور بیڈ کی چادر سے لے کر صوفوں کی نرم فوم سب نیوی بلو کلر کا تھا۔ کمرے کی سیٹنگ اور کلر اسکیم آنکھوں کو ٹھنڈک بخشنے والی اور روشن تھی۔ منال پریحان نے آہستگی سے ڈرتے ڈرتے اسے پکارا۔ آج پہلی بار یہ روم دیکھ رہی ہوں، مجھے لگا تھا رخصت ہو کر آؤں گی تو دیکھوں گی، قسمت دیکھو آج اپنی دوست سے ملنے اسی کمرے میں آنا پڑا۔ منال نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑی خانزادہ کی تصویر کو تکتے ہوئے کہا۔ پریحان اسے دیکھتی رہی۔ منال آئی ایم سوری، ٹرسٹ می، مجھے نہیں پتا تھا کس سے شادی ہو رہی ہے، پریحان نے دھیمے لہجے میں وضاحت دی۔ منال کی حسرت پر اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ اب تو جانتی ہو نا، کیا چھوڑ سکتی ہو اسے میرے لیے؟ منال اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ آج اس کے لہجے میں نہ نفرت تھی نہ ہی اجنبیت، سپاٹ چہرہ، سپاٹ لہجہ۔ اس کے سوال پر پریحان ساکن سی کھڑی رہ گئی۔ جانتی ہو پریحان، اس وقت مجھے تم سے نفرت نہیں ہو رہی،
نہ غصہ آ رہا ہے، صرف ترس آ رہا ہے۔ وجہ بتاؤں؟ پریحان کو اس کے جملے سے خوف محسوس ہوا۔ وہ کیا کہنے والی تھی؟ وہ اتنے سکون سے کیوں کھڑی تھی؟ اب ٹھیک بھی لگ رہی تھی۔ منال، میں آئی ایم سوری پریحان۔ پریحان نے کچھ کہنا چاہا جب منال نے درمیان میں یہ جملہ کہہ کر اسے حیران ہونے پر مجبور کر دیا۔ خانزادہ نے مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے تم سے شادی کی۔ آئی ایم سوری، حویلی والوں نے تمہیں قبول نہیں کیا۔ جانتی ہو اس شادی کی شرط کیا رکھی گئی تھی؟ منال بول رہی تھی۔ پریحان ساخت آنکھیں لیے اسے دیکھتی رہی۔ دل سکڑ رہا تھا۔ اگر تم یہاں ایڈجسٹ نہ کر پائی تو حدیر تمہیں چھوڑ دے گا۔ وہ مان گیا۔ اور جانتی ہو مجھے کیوں صبر آیا؟ پری نہان اس بار بھی جواب میں کچھ نہیں بول پائی۔ یہ کیسی شرط رکھی گئی تھی؟ حدیر نے حویلی والوں کی شرط مان لی۔ شاید اسے لگا ہوگا تم یہاں ایڈجسٹ کر جاؤ گی۔ ایسا کر سکتی ہو تم، ماحول میں ڈھل سکتی ہو۔ یا وہ جانتا نہیں حویلی والے ٹھان لیں تو انہیں وجہ بنانی بھی آتی ہے، یا پھر اس کے لیے یہ بات غیر اہم ہے۔ میں تمہیں راستے سے ہٹانے کے لیے شاید دوستی بھلا کر دشمنی پر اتر آتی، شاید ہر بز آزما لیتی، مگر حویلی والوں نے مجھے اس سب سے بچا لیا۔ منال کے جملوں پر وہ ٹھٹکی۔ یوسف خان صاحب نے میرے آغا جان سے کہا ہے کہ خانزادہ کی بیوی خاندانی لڑکی ہی بنے گی، اور یقین کرو پریحان، مجھے جب بھی موقع دیا جائے گا میں حدیر سے شادی کروں گی۔ میں تمہاری شادی شدہ زندگی کا لحاظ نہیں کروں گی۔ منال سنجیدگی اور صاف گوئی سے بولی۔ پریحان کی آنکھیں بھر آئیں۔ تم جانتی ہو میں جھوٹ نہیں بولتی، میں ٹپیکل لڑکیوں کی طرح بھڑکانے والے کام نہیں کرتی۔ میں دشمنی کرتی ہوں تو سامنے آ کر کرتی ہوں۔ اب نہیں کروں گی کچھ۔ حدیر کو جھکانے اور اپنی بات منوانے کے لیے تم سے شادی کرنے دی گئی۔ جس روز وجہ بنا کر تمہیں یہاں سے نکالا جائے گا، وہ اپنی ضد پر شرمندہ ہو کر ہر بات مانے گا، مجھ سے شادی بھی کرے گا۔ پریحان کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ منال کا چہرہ بتا رہا تھا وہ سچ بول رہی ہے۔ پرانا ساتھ تھا، پریحان جانتی تھی وہ واقعی ڈھکا چھپا کام نہیں کرتی۔ تم سے دوستی رہی ہے، اب نہیں مانتی دوست۔ میری جگہ لی ہے تم نے، دوستی کے صدقے اتنا کر سکتی تھی جو کیا ہے۔ سچ بتا دیا ہے تاکہ دل نہ لگاؤ یہاں۔ عادت مت بنانا اپنی، ایسا نہ ہو یہاں سے نکلو تو تم میں زندگی باقی نہ رہے۔ نکالے جانے سے پہلے نکل جاؤ گی تو زیادہ آسانی ہوگی۔ اگر رک کر انتظار کرنا چاہو تب بھی تمہاری مرضی۔ عزت سے جاؤ یا رسوا ہو کر، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ منال نے بے رحم لہجے میں اس کی حقیقت جتائی تھی۔ پریحان کی ذات جیسے ٹکڑوں میں بٹ گئی، ہارے ہوئے جواری کی طرح ہاتھ پہلو میں گر گئے تھے۔ منال پلٹ کر جانے لگی۔ اور اگر لگے میں نے یہ سب جھوٹ کہا ہے، بھٹکایا ہے، تمہارا رشتہ توڑنے کی کوشش کی ہے تو میرا یقین مت کرنا، بس اپنی آنکھیں کھول کر سب کے رویے دیکھ لینا۔ سمجھدار ہو پریحان، سب نظر آ جائے گا۔ دروازے پر رک کر منال نے آخری جملہ کہا اور ایک الوداعی نظر اس پر ڈال کر باہر نکل گئی۔ نظر تو اسے سب آ رہا تھا، وہ تو اس بھول میں بیٹھی تھی کہ شاید وقت کے ساتھ سب اچھا ہو جائے گا۔ یہاں تو سب طے شدہ تھا، اس کی شادی، اس کی ضلالت، مشکلات، اور پھر یہاں سے بے دخل ہونا، سب طے تھا، سب اپنے وقت پر ہونے والا تھا، اور وہ بے خبری میں امیدوں کے سہارے وقت برباد کر رہی تھی۔ بستر پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھتی وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اسے شادی نہیں چاہیے تھی، پھر کیوں اسے یہاں گھسیٹا گیا؟ وہ کیوں سب کے دل میں جگہ بنانے کی دگدو میں تھی؟ مہمان کب تک بیٹھے رہے، کب گئے؟ ملازماؤں نے جانے کتنی مرتبہ اسے باہر آنے کا کہا، کھانا کھانے کا پیغام دیا، وہ ساکت آنکھیں لیے بستر پر پڑی رہ گئی۔ مسز شائستہ ساکت سی بیٹھی تھی۔ پریحان کا ایکس فیانسے ہادی ان کے گلہ کرنے اور ناراض ہونے پر وضاحت دینے آیا تھا، اور مسٹر وقار کی ساری حقیقت بتانے کے ساتھ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ بذات خود ان کے پاس آیا تھا۔ اپنے شوہر کی حقیقت جان کر وہ بے جان سی ہو رہی تھی۔ ہادی سے کیا گلہ کرتی؟ گھر کا فرد مجرم نکلا تھا۔ ہادی اٹھ کر جا چکا تھا، وہ اپنی جگہ پتھر ہو گئی۔ پریحان اور پوروا کو اپنی بیٹیوں کی طرح ہی سمجھتی تھی وہ۔ اتنے سال پاس رکھ کر اب تو بھولنے لگی تھی
کہ وہ ان کی بہن کی بیٹیاں ہیں، اپنی ہی لگتی تھیں۔ انہیں غلط فہمی تھی وقار صاحب بھی ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ وہ چاہے جتنا خیال رکھتے مگر اپنی اولاد نہیں سمجھا تھا شاید۔ السلام علیکم آنی، پوروا کی آواز پر وہ گمسم سی اسے دیکھتی وال کلاک پر نظر لے گئیں۔ پوروا، آج اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ گھڑی پر سوئی 4 کے ہندسے پر دیکھ کر وہ چونکی۔ انکل کو کسی فرینڈ سے کام تھا، مجھے کالج سے ریسیو کر کے وہاں گئے، تھوڑی دیر وہاں ہو گئی۔ پوروا بیگ صوفے پر پھینکتی وہیں ساتھ گر گئی۔ سفید یونیفارم میں ملائم گلابی سا چہرہ تھکاوٹ اور گرمی سے سرخی چھلکا رہا تھا۔ بال جو پچھلے دنوں شوق سے کٹوائے تھے چھوٹی سی پونی میں مقید گردن کے گرد بکھرے ہوئے تھے۔ چھوٹا سا اسٹالر گلے کے گرد لپٹا تھا۔ اس کا پرکشش نازک سا سراپا یونیفارم میں واضح ہو رہا تھا۔ مسز شائستہ بے ساختہ گھبرا گئیں۔ وہ اتنے کھلے لاپرواہ حلیے میں باہر نکلتی ہے تو کتنی غلیظ نظریں اس کا طواف کرتی ہوں گی۔ پوروا، اب بڑی ہو گئی ہو، کل سے بڑی چادر پہن کر جانا۔ کالج اور کس فرینڈ کے ہاں گئے تھے جو اتنی دیر لگ گئی؟ انکل کہاں ہیں تمہارے؟ اور پوروا کو پانی کا گلاس پوروا کو پکڑاتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ سر ہلاتی منہ بنا گئی۔ آنی، مجھ سے چادر نہیں سنبھلتی، پریحان اپیاں کہتی ہیں میں چھوٹی ہوں، مجھے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ پریحان کے پڑھائے سبق دہراتی وہ منہ پسور کر بول رہی تھی۔ وہ پریشان ہوئیں۔ اور انکل کے فرینڈ، وہ تھوڑی پر انگلی رکھتی ان کا نام سوچنے لگی، پھر سر جھٹکا۔ مجھے ان کا نیم نہیں پتا، بٹ ہی از ناٹ گڈ مین۔ آپ کو پتا ہے، وہ اتنا گھور رہے تھے مجھے۔ پوروا نے ناک چڑھا کر ناگواری کا اظہار کیا۔ شائستہ بیگم کے اوسان خطا ہونے لگے۔ گھبرا کر پوروا کا معصوم چہرہ اور لاپرواہ حلیہ دیکھا۔ میری بات سنو پوروا، آج کے بعد تمہیں میں خود کالج لے جاؤں گی اور واپس بھی خود لاؤں گی۔ میرے علاوہ تم کسی کے ساتھ کہیں نہیں جاؤ گی، چاہے وہ تمہارے انکل بھی کیوں نہ ہو۔ اب تم بچی نہیں ہو، کل سے چادر اوڑھ کر جاؤ گی باہر۔ آنی پلیز، پوروا نے احتجاج کرنا چاہا۔ نو مور آرگیومنٹ، جاؤ فریش ہو کر آؤ۔ میں نے تمہارے لیے آج کیک بیک کیا ہے، تمہیں پسند ہے نا؟ اسے ٹوک کر پیار سے کہا۔ پوروا میٹھے کی شوقین اب بھی آنکھوں میں چمک لیے تابے داری سے سر ہلاتی اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ مسز شائستہ پریشانی سے سوچ میں مبتلا کچن میں گئیں۔ انہوں نے سوچ دیا تھا پوروا کو نظروں کے سامنے رکھیں گی اور وقار صاحب پر نظر رکھیں گی۔ اب یہی ایک راستہ بچا تھا کسی بھی مشکل سے بچنے کا، اس سے پہلے کہ کچھ برا ہو، مگر وہ نہیں جانتی تھی وہ کافی لیٹ ہو چکی ہیں احتیاط کرنے میں، خبردار ہونے میں۔ آئرہ نے آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی رکوائی اور اتر کر گلاس وال سے اندر دیکھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق عیسیٰ خان آئس کریم کا بڑا سا کپ سامنے رکھے بیٹھا تھا، ایک ہاتھ سے چمچ بھر بھر کر منہ میں ڈال رہا تھا جبکہ نظریں دوسرے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ مسکرا کر اندر کی طرف بڑھی اور خاموشی سے اس کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ دنیا سے غافل انسان مزے سے بیٹھا تھا۔ بال جیل سے بنائے ہوئے تھے، بلو ٹی شرٹ میں اس کی شفاف رنگت توجہ کا مرکز بن رہی تھی۔ آئرہ نے گلا کھنکار کر اسے متوجہ کیا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ تم یہاں کیسے؟ موبائل بند کر کے ٹیبل پر رکھتا وہ ابرو چڑھا کر بولا۔ وہ کندھے اچکا گئی۔ میں بھی آئس کریم کھانے آئی تھی، کوئی پرابلم تو نہیں نا میرے یہاں بیٹھنے سے؟ اس کی بات پر عیسیٰ نے ایک جتاتی نظر اس پر ڈالی جیسے سب سمجھتا ہو، اور مسکرا کر سر جھٹکا۔ وہ اپنی آئس کریم لے کر اسی کے سامنے بیٹھی کھانے لگی تھی۔ وہ اپنا کپ ختم کر چکا تھا اور اب یقیناً اٹھ کر چلا جاتا۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا کہ آپ کی منگنی ہو گئی ہے؟ آئرہ اپنے مطلب کی بات پر آئی تھی۔ اور تمہیں یہ سچ کس نے بتایا کہ میری منگنی نہیں ہوئی؟ وہ سوال پر سوال کرتا اسے گڑبڑانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ظاہر ہے آپ کے فرینڈز نے، کیا نہیں بتانا چاہیے تھا؟ وہ سنجیدگی سے سوال کرنے لگی۔ ایک بات بتاؤ،
میرے فرینڈ سے اتنی فرینڈشپ کب سے ہو گئی کہ وہ ہر بات بتانے لگے؟ وہ اب بھی جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر گیا تھا۔ آئرہ کو چپ ہونا پڑا۔ کیا تم مجھے واقعی پسند کرتی ہو آئرہ؟ خاموشی سے کپ میں آئس کریم سے کھیلتی آئرہ نے اس کے سوال پر جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ I am asking if you love me. آئرہ زمان شاہ۔ اس نے سوال دہرایا تو وہ سیدھی ہوتی، تیزی سے اسبات میں سر ہلا گئی۔ پھر مجھے پسند آنے کے لیے ضروری ہے میری پسند میں ڈھل جاؤ، میرے فرینڈز کے ساتھ کلوز مت ہو۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میری جاسوسی بھی مت کیا کرو۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ آئرہ نے قیمتی اور ضروری بات کی طرح اسے سنا اور یاد کر لیا۔ ٹھیک ہے، میں آئندہ آپ کے فرینڈ سے کانٹیکٹ نہیں کروں گی۔ وہ اس کے یوں فوری مان جانے پر مسکرایا اور موبائل اٹھاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر ملتے ہیں، انجوائے کرو، اللہ حافظ۔ ہاتھ ہلا کر وہ باہر نکل گیا۔ آئرہ کی آنکھیں جگمگانے لگیں۔ وہ اپنے دل تک آنے کا راستہ دکھا کر بتا کر جا چکا تھا کہ امید اب بھی باقی ہے، محبت ہوئی نہیں مگر ہو بھی سکتی ہے۔ مہمانوں سے ملنے باہر کیوں نہیں آئی؟ جانتی ہو تم سے ہی ملنے آئے تھے وہ لوگ، خانی بیگم نے سرد لہجے میں سوال کیا۔ منال اور اس کی مدر کے جاتے ہی اسے بلوا کر اب وہ اس کی کلاس لے رہی تھی۔ پریحان سر جھکائے چپ کھڑی تھی، آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ خانی بیگم کو اس کا رویہ اور حلیہ ٹھٹکا رہا تھا۔ تہذیب نہیں سیکھی کہ گھر آئے مہمان سے ملتے بھی ہیں؟ تم جانتی ہو منال کی جگہ لی ہے تم نے تو کیا ان لوگوں کو یہ دکھانا ضروری تھا کہ تم اس جگہ کے قابل بھی نہیں تھی؟ اس کے مسلسل خاموش رہنے پر انہیں اس کی ڈٹائی پر غصہ آ رہا تھا۔ مسز ہاشم نے جاتے ہوئے کافی کھلے الفاظ میں جتا دیا تھا کہ منال ہاشم کی جگہ آئی ہوئی لڑکی اگر اتنی سی تمیز سے بھی ناواقف ہے کہ اس کے لیے آئے مہمانوں سے سلام تک نہ کرنے آئے تو خان حویلی کو سمجھ لیا جائے۔ ان کی روایات اور تہذیب میں درار پڑ چکی ہے۔ یہ خانی بیگم کے لیے تمانچہ تھا کہ ان کے بار بار بھیجے جانے والے پیغامات کے باوجود بھی وہ باہر نہیں آئی تھی۔ I'm sorry، میری طبیعت تھوڑی خراب ہو رہی تھی۔ ان کے کرخت جملوں اور اونچی آواز پر وہ سراسیمہ سی وضاحت دینے لگی۔ مسز ہاشم بتا رہی تھی، تم خانزادہ کو پہلے سے جانتی ہو اور ایک دو بار اس کے آفس بھی جا چکی ہو، کیا یہ سچ ہے؟ اس بار لہجہ کچھ زیادہ سرد تھا اور انداز سخت ترین تھا۔ پریحان خوفزدہ ہوئی۔ جی مگر میں بس مزید ایک لفظ نہیں۔ خانی بیگم کی دھاڑ نے پریحان کی بولتی بند کروا دی تھی۔ حویلی کی عورتیں اور ملازمین وہاں پہنچ کر یہ سب تماشا حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کچن کے باہر کھڑی گلجان بیگم کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ وہ جانتی تھیں سب کے درمیان عدالت سجنے پر اور اس عدالت میں مجرم کی طرح سر جھکا کر کھڑے ہونے کی ذلت وہ خوب جانتی تھی، لیکن ایک لفظ نہیں سننا۔ سب سمجھ گئی میں، تم نے اور تمہارے گھر والوں نے خوب کھیل کھیلا ہے۔ ایک نرم دل رئیس زادہ پھنسانے کا اچھا طریقہ تھا۔ پہلے پیسے مانگنے اس کے آفس تک گئی اور جب کم پڑے تو باقاعدہ گھر آ گئی۔ بہت خوب۔ خانی بیگم کے جملوں نے پریحان کا وجود جیسے کسی ٹرین کے نیچے دھکیل دیا تھا۔ وہ سکتہ زدہ سی ان کی صورت دیکھنے لگی۔ منال نے پورے زمانے کو ہی ڈیر حقیقت بنا کر بتا دیا تھا۔ ایسا نہیں ہے خانی بیگم، یہ سچ نہیں ہے۔ میں ان کے آفس ضرور گئی تھی مگر میں نے آج تک ان سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا۔ وہ تذلیل کے احساس سے بری طرح کپ کپاتی روندی آواز میں صفائی پیش کر رہی تھی۔ سب کی نظریں حیرت سے اس پر گڑ رہی تھیں۔ وہ معصوم صورت لڑکی لالچی تھی۔ حیرت سب کی آنکھوں میں امڑ آئی تھی مگر اس کی صفائی پر کسی کو یقین نہیں آیا تھا۔ تم کہو گی اور ہم مان لیں گے خانزادہ کو بے وقوف بنا سکتی ہو، وہ ہمیشہ سے ہی ہمدرد دل رکھتا ہے مگر میں
زمانے کی چالاکیوں سے بخوبی واقف ہوں۔ خانی بیگم کے ترش جملوں پر وہ انہیں دیکھنے لگی۔ ہمدرد دل رکھنے والا انسان مجھے ضرورت کے تحت یہاں لایا ہے، صرف اپنی ضرورت کے لیے۔ پریحان کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ الفاظ میں بے بسی تھی، لہجہ دھیما تھا، مگر سچائی کہنے کی بے ضرر کوشش کی تھی۔ اس طرح مجرم بننا آسان نہیں تھا، تمہاری اتنی جرأت۔ خانی بیگم کی دھاڑ کے ساتھ بھاری ہاتھ اٹھا اور پریحان کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی، جبڑا جیسے جگہ سے ہل چکا تھا، کان سن پڑ گیا۔ وہ بے یقین سی اپنی جگہ جم گئی۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا تھپڑ تھا جو پوری شدت اور ذلت سے اس کے چہرے پر پڑا تھا۔ وہ بھی اتنے لوگوں کے درمیان۔ اتنی ہمت کہ خانزادہ پر الزام لگاؤ۔ جانتی ہو آغا جان نے سنا تو زندہ گاڑ دیں گے یہیں۔ وہ دھاڑ رہی تھی، افسوس ہوا تھا سب کو، مگر کوئی آگے نہیں بڑھا تھا اور پریحان جیسے کھڑے کھڑے دفن ہو چکی تھی۔ مورے خانزادہ کی بے یقینی سے بھری دھاڑ پر ان کا پھر سے پریحان پر اٹھا ہاتھ اس بار فضا میں ہی رک گیا تھا۔